جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کو ایک تبدیلی سی نظر آ رہی ہوگی. ہمارا وی لاک عموماً ون او ون ہی ہوتا ہے، ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو بولتا رہتا ہے. اور یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس میں بندہ ایک ہی بولتا ہے اور اسی کو سنتے ہیں لوگ. لیکن آج ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیا ہے. ہمارے ساتھ اسد تو صاحب ہیں، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور آج کا جو وی لاک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک کنٹروورسی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک جو گروپ ہے اس کا تعلق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گروپ سمجھا جاتا ہے. اور ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں. تو اسد طور صاحب کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یہ بہت قریب ہیں، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے بہت قریب ہیں. اور اسی لیے سوشل میڈیا کے اندر جتنے ایکٹیوسٹ ہیں وہ کچھ ان کو برا کہتے رہتے ہیں، کچھ یہ ان کو برا کہتے رہتے ہیں، اور ایک عجیب سی صورتحال ہے. تو ہم نے سوچا کہ جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ الزامات لگ رہے ہیں، وہ اسد طور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ باتیں کس حد تک درست ہیں. تو طور صاحب بڑی مہربانی، میرا خیال ہے آپ بھی اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو یوٹیوب اس سے باہر نکل کے پہلی مرتبہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے کہ بیٹھتے رہتے ہیں. نہیں بیٹھتا رہتا ہوں، لیکن مجھے ماننا چاہیے کہ وہ جو سینئر لوگ ہیں ان میں یہ میرا آپ کے ساتھ پہلا ہے. آپ کی محبت اور یہ آپ کی ایفرٹ ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے ایک فیلڈ میں کام کیا، اور اس کے اندر ظاہر ہے جن لوگوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھنا ہوتا ہے وہ آپ کا وی لاک سنتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کوئی سپلٹ ہے، اور آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ دو سوال ہیں. نہیں اچھا، پہلا چلے میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں جہاں سے اس کے بعد پھر ہم تاکہ بالکل اس ڈیوائڈ کے اوپر ہی ایڈریس کر سکیں. وہ یہ ہے کہ میں پسند شاید اتنا بہتر ورڈ نہیں ہوگا. تو دیکھیے، اگر میں قاضی صاحب کے لیے پسند کا ورڈ یوز کروں گا تو اس کا مطلب میں پھر کل ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہو گیا. صحافی کو جو کسی کی جائز بات ہو ٹھیک ہے، اس پہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں پر وہ غلط کرے گا اس کی تنقید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میں وہ اپنے اسی میں رہنا چاہوں گا. لیکن ہاں، جو چیزیں قاضی صاحب میں کی پرسنالٹی میں ایسی ہیں کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی آئین اور قانون کے بارے میں آئین پسندی. ٹھیک ہے. پڑھے لکھے بڑے زبردست، پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈیرنگ ہیں بہت زیادہ، جو کہ اس سپریم کورٹ میں میرا نہیں خیال کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جتنا ڈیرنگ کوئی جج دوسرا ہے. ٹھیک ہے. باقی سب آپ اگر بہت بھی بہتر ورڈ یوز کریں تو بہت بہتات ججز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کسی اس سپریم کورٹ میں ایک بھی جج کے کریڈٹ پہ سوائے جسٹس قاضی فائز صاحب کے کسی ایک جج کے کریڈٹ پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ فیصلہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. وہ فیض آباد کیس ہے، فیض آباد کیس ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے ججز اور جرنیلوں کے پلاٹس کے اوپر انہوں نے جو لکھا سب کچھ، تو وہ واحد انہی کا ہی ہے خاصا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ چیز آپ جانتے ہیں جو صاحب، آپ بھی پنجاب سے ہیں، میں بھی پنجاب سے. ہماری تو روایت ہے کہ ہمارے یہاں پسند ہی وہ کہہ رہتا ہے جو چودھری نے للکاردہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو لڑنے والا ہو. یس، پولیٹیشین بھی وہی اوپر رائز کرتا ہے جو ٹکرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ خود بیچارہ اپنا نقصان کر رہا ہے لیکن عوام کو وہ بڑا اپیل کرتا ہے. کیونکہ ہماری مین کریکٹر ہی مولا جٹ ہے نا ہمارے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو پھر ہمیں وہ ایسے کریکٹرز فیسینیٹ کرتے ہیں. تو یہ جسٹس قاضی فائز صاحب میں یہ ایک ہے کوالٹی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس انداز کا ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، اس ریفرنس کو جس انداز میں انہوں نے فائٹ بیک کیا، وہ ایک نارمل فائٹ نہیں تھی. آپ خود سوچئے کہ اس وقت کے ڈی جی ایس آئی، اس ریفرنس کے خالق، اس وقت کی پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کی قیادت میں، ان کو ہٹانے کے در پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان، ان کو ہٹانے کے در پہ عارف علوی صاحب، ان کو ہٹانے کے در پہ جتنے سول ساتھی ججز، ٹھیک ہے، وہ ان کو ہٹانے کے در پہ. اور جسٹس قاضی فائز صاحب، میں ان کے بارے میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ وہ ہی از اے میورک. ٹھیک ہے، یہ بڑا مزیدار لفظ ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نہ تو وکیل اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، نہ ان کے ساتھی ججز کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو ایک ایسے شخص نے فائٹ کی، ٹھیک ہے، اور وہ ون کیا کیس. اور صرف یہی نہیں کہ ان کی پوری فیملی اس میں، ان کی بیگم صاحبہ نے بڑا فائٹ کیا. اور پھر یہ وقت آیا ایک وقت میں جو پاکستان کی تاریخ میں واحد ہے کہ سپریم کورٹ کے جج نے بطور وکیل کھڑے ہو کے اپنا کیس آرگو کیا.
دیٹ واز سم تھنگ ویری فیسینیٹنگ وہ دیکھنا نا. اور جس انداز میں جسٹس قاضی فائزہ آرگو کر رہے تھے, وکیل ہوتے ہیں وہ ججز کو کہیں نہ کہیں اوبلائج بھی کرتے ہیں, تعریف اور یہ اور جسٹس قاضی فائزہ کے پورے دلائل ہی جارحانہ تھے. لائک وہ جو بینچ تھا وہ لٹرلی اس پر اٹیک کر رہے تھے. دیٹ واز سم تھنگ ویری انیوژل. تو آپ کو ان کی بہادری اچھی لگی بیسیکلی؟ ہمیں ان کی بہادری کی وجہ سے ہم ویسے ایک چیز جس کا میں اعتراف کرنا چاہ رہا ہوں اسد طور صاحب کہ جب یہ کیس چل رہا تھا, جو ریفرنس چل رہا تھا, تو ہمارا خیال یہ تھا, میں اپنا کہتا ہوں, ہمارا نہیں, میرا خیال یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جنگ لوز کر دیں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک کوئی بندہ کچھ جیتا نہیں ہے. تو اس بندے نے ویسے کیا کمال ہے سیریسلی, یہ اور ان کی بیگم صاحبہ نے بھی کوئی ڈیل کر کے نہیں جیتے, لڑکے جیتے. دیٹ از سم تھنگ ویری فیسینیٹنگ. اور لڑکے جیتے بھی, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سائڈ پہ بھی کر لیا. یہ بھی ایسے کمال ہے ان کا. ویسے آج دیکھیں پوری اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑی. ہاں وہ وجہ یہ نا جو سب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ان کی طرف گئے, اسٹیبلشمنٹ کو ان کی طرف دیکھنا پڑا ہے. لائک اب دیکھیں نا کتنی بڑی آئرنی ہے کہ وہ پوری اسٹیبلشمنٹ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک وقت نکالنے کے در پر تھی, آج وہ پوری اسٹیبلشمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کا انتظار کر رہی ہے, اور ان کے جانے کا انتظار کر رہی ہے جن سے وہ آج تک سارا کام لیتے رہے ہیں کہ یہ لوگ جائیں تو ہمارے. اچھا ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہیں؟ میری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے, اچھا یہ ایک میں آپ نے بالکل بہت اچھا یہ سوال کیا ہے. جو سب میری جسٹس قاضی فائز سے جتنی بھی ملاقاتیں ہیں وہ پبلک ایونٹس میں ہیں, جو سپریم کورٹ کے لائک کسی جج کا اوتھ ہے یا کسی کا فیئر ویل ہے, ان ڈنرز پہ ہیں, یا ایک واحد ملاقات وہ بھی میں کہوں گا پبلک تھی, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مسز سرینا عیسیٰ جب میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا تو وہ میرا پتہ لینے کے لیے آئے تھے, اور اس میں بھی میرے تمام دوست اور ان کی بیگمات بھی بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ادھر یہ بھی نہیں تھا کہ ادھر بھی میں کوئی ون آن ون کے ساتھ بیٹھا ہوں. سیکرٹ ملاقات کوئی سیکرٹ ملاقات نہیں ہے. ایوری تھنگ از آن ریکارڈ, سب جو جتنی بھی ہوتی ہے. اور ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب میرا خیال سیکرٹ ملاقاتیں کرتے بھی نہیں, وہ جو کچھ کرتے ہیں اوپنلی کرتے ہیں میرا خیال ہے. ان کو جب وہ اصل میں تو جنرل فیض کو بھی تو یہی گلا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ملنا ہے, تو انہوں نے کہا کورٹ میں آ جائیں, کورٹ میں آ کے جو بات ہے میں مل کے بات نہیں کروں گا, آپ نے کورٹ میں آ جائیں. یہ فیض آباد کیس کے ریفرنس میں تھا؟ جی فیض آباد سے پہلے, وہاں سے چیزیں جب وہ فیصلہ کرنے لگے تھے اس فیصلے سے پہلے جنرل فیض صاحب نے کہا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب نے کہا ملنا چاہتا ہوں, فائز صاحب نے کہا عدالت میں آ جائے. انہوں نے کہا آپ نے جو بھی اپنی گزارشات ہیں لے کے عدالت میں آ جائے, میں نہیں ملا. اور اس پہ وہ ناراض ہو گئے. اس پہ وہ ناراض ہو گئے, ظاہری بات ہے ان کی ایگو ہرٹی. انہوں نے کہا کہ ہمارے تو کرنل جا کے چیف جسٹس کو ملتے ہیں اور میں تو جنرل ملنا چاہ رہا ہوں, یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ملنا. تو اچھا ویسے اس زمانے میں کیا قاضی صاحب کو ٹائٹ کیا گیا تھا؟ ویسے بالکل کیا گیا. مثلاً کیسے؟ مثلاً جو سب دیکھیے, آپ خود سوچیں نا, آپ خود بھی ایک بہت سمجھدار انسان ہیں, آپ یہ انسانی جذبات کو سمجھتے ہیں. آپ کی اہل خانہ کو, آپ کی مسز کو, آپ کی بیٹی کو, ٹھیک ہے, خدا کبھی یہ وقت نہ لائے, لیکن اگر آپ کو اس طرح کورٹس میں گھسیٹنا شروع کر دیں, اور گھسیٹ بھی آپ کے فیلو ججز رہے ہوں, آپ کے فیلو جرنلسٹ آپ کی اہلیہ کے بارے میں گفتگو شروع کر دیں, آپ کو کیسا فیل ہوگا کہ یار میری کمیونٹی یہ کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ تو وہ کمیونٹی تھی جو ان کے کولیگز تھے, ساتھ ساتھ گھر تھے, اکٹھے چیمبرز میں بیٹھتے تھے, اکٹھے بینچز میں بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے, کھانا کھاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے, ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے. اور کوئی اتنی بڑی کمیونٹی, ٹوٹل 17 لوگوں کی کمیونٹی ہے وہ, اور اس میں 10 لوگ آپ کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں, ان سے سوال کرنا شروع کریں, سوال کریں, اور سوال بھی ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں کہ وہ اوپن کورٹ میں رو پڑیں روسٹرم پہ کھڑے ہوئے, اتنا گرل کریں ان کی اہلیہ کو. تو آپ سوچیں نا آپ پہ کیسی بیتتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ ایک جج ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک فیوچر کے چیف جسٹس ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے سسر کا جنازہ پڑا اور ایف بی آر والے آ کے آپ کے دروازے پر نوٹسز چسپاں کر رہے ہو اس دن, یہ ایک ماحول ہو, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے اوپر ایک پورا ایک اٹیک لانچ ہوا ہو میڈیا کے اندر, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں چل رہی ہوں میڈیا کے اندر, اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ چلنے ہی نہ دیا جائے. وہ جی اخبارات اور ٹی وی چینلز کو کہا گیا آپ بہت باخبر ہیں. اس سے پہلے تو ظاہر ہے ایک نوٹیفکیشن آ گیا نا کہ عدلیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. عدلیہ سے مطلب یہ تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں نا کہ ایک فرسٹریشن کا لیول کیا ہو کہ آپ کہیں یار میرے اگینسٹ ون سائیڈڈ ایک چل رہا ہے, پورا ون وے ٹریفک ہے, میری طرف سے کچھ جا رہا ہی نہیں اور جانے نہیں دیا جا رہا. تو وہ سب کچھ ہوا. پھر لائک ایک آپ خود آپ ادھر رہتے ہیں, آپ بہت سے لوگوں سے ملتے بھی ہوں گے, آپ کے دوست سر اس گلی محلے میں بھی ہوں گے. آپ خود یہ ڈیسیجن لیں کہ میں, کیونکہ یہ ججز میرا کیس سن رہے ہیں, تو میں آج کے بعد کسی جج سے انٹریکٹ نہیں کروں گا. آپ خود ایک لحاظ سے نا اپنے آپ کو سوشلی آئسولیٹ کر لیں گھر کے اندر, ٹھیک, اور اتنا آئسولیٹ کر لیں کہ لائک میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کر دوں کہ جب ان کے سسر کا انتقال ہوا, ٹھیک,
ساتھی ججز افسوس کرنے آئے. ٹھیک ٹھیک ہے, یہ تو بندہ پھر بھی کہتا چلو ٹھیک ہے افسوس کے لیے آئے ہیں میرے گھر پہ. ٹھیک. انہوں نے اپنا ملازم بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ جی ان سے کہیے کہ میں نے ان کا پرسہ وصول کیا, ٹھیک, لیکن میں جب تک کیس ہے میں نہیں ملوں گا. اچھا نہیں ملے؟ نہیں ملے. اور وہ سپریم کورٹ کے اندر اتنا عرصہ انہوں نے اپنا راستہ مختلف رکھا اپنے چیمبر کی طرف جانے کا کہ مجھے رستے میں کسی جج سے انٹریکٹ نہ کرنا پڑے جب تک کیس چلتا رہا. مجھے جسٹس مقبول باقر نے بتایا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد, میں نے ان سے پوچھا کیونکہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے کیا چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا جب ریویو چل رہا تھا تو اب جسٹس قاضی فائزہ دلائل دے رہے تھے اور وہ دلائل بہت ڈیٹیل میں دے رہے تھے, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جسٹس منظور ملک کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم فیصلہ دے سکیں, اور ریٹائرمنٹ کے اندر چند دن رہ گئے تھے اور یہ دلائل کو انکلوڈ نہیں کر رہے تھے. تو کہتے ہیں پھر میں نے وہ چیک کیا کہ قاضی فائزہ کون سے رستے سے آتا ہے اپنے چیمبر تک. کہتے ہیں میں پھر ایک دن ادھر کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, یہ آیا تو میں نے ان کیا کہ صرف ہاتھ سے جوڑے کہ اللہ کا واسطہ مکمل کر اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کرو, ہم نے فیصلہ دینا ہے ورنہ کیس مزید لٹکے گا. اگر تم اس اذیت سے نکلنا چاہتے ہو, جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک اذیت میں کھڑا کیا ہوا ہے, تو تمہیں تمہارے حق میں آنا ہے, تمہارے اگینسٹ آنا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ فیصلہ دو, تو وہ فیصلہ اگر تمہیں چاہیے ہے تو اپنے آرگومنٹ کنکلوڈ کرو ورنہ منظور ریٹائر ہو جائے گا, تو اس سے پہلے کنکلوڈ کرو. تو کہتے ہیں پھر انہوں نے سنا, میرا منہ دیکھا اور چپ کر کے چلے گئے. اینڈ دین وہ ایک آپ سوچیں نا 2-2.5 سال وہ ٹرائل چلا, 2-2.5 سال آپ ساتھی ججز سے نہیں ملتے, ان کی فیملی سے انٹریکٹ نہیں کرتے, آپ کی فیملی ان کے فیملی کے ایونٹس میں شرکت نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ آتے ہیں لائک ہمیں وہ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بار جیسے سجاد علی شاہ نے, کیونکہ جیسے قاضی فائزہ عموماً پیدل جاتے ہیں سپریم کورٹ, پیدل جاتے تھے, وہ تصویریں چھپتی تھی بلکہ ان دنوں میں بہت. تو ایک دفعہ وہ سپریم کورٹ نہیں کہیں اور جا رہے تھے, اپنی گاڑی پہ جا رہے تھے, تو ان کی گاڑی کچھ پنکچر ہو گیا, کچھ بھی خراب تھی, تو کھڑی تھی, جس قاضی فائزہ نکل کے کھڑے ہوتے. تو جیسے سجاد علی شاہ جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, میں نے سنا کہ وہ گزر رہے تھے, انہوں نے گاڑی روک کے, تو انہوں نے کہا کہ آ جائیے, آپ نے جہاں پہ جانا ہے میں کو ڈراپ کر دیتا ہوں. تو جسٹس قاضی فائزہ نے ریفیوز کر دیا اس گاڑی میں بیٹھنے سے. انہوں نے کہا نہیں آپ کیس سن رہے ہیں, کل کوئی کہہ دے گا کہ اپنے کیس کے سلسلے میں ملتے ہیں. ابھی لائک لاسٹ ٹائم اچھا میں ایک اور واقعہ, میں پچھلے دنوں میں ایک یہاں پہ کافی شاپ ہے E7 میں وہاں گیا, تو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور دور سے میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے بھی سلام کیا. میں نے ہمت نہیں کی میں قریب جاؤں ان کے سارے. ان کا ایک نا ویسے گرینجر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بالکل لیٹسٹ واقعہ بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں وہ کسی گئے ہوئے تھے ڈپلومیٹک فنکشن میں, وہ انوائٹیڈ تھے, اور وہاں پر ان کو آپ یہ تصدیق خود کر لیجیے گا آئی جی اسلام آباد سے ڈاکٹر ناصر صاحب سے, کہ وہ جسٹس قاضی فائزہ کو جا کے ملے, اور میں نے سنا ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ نے تقریباً 20 منٹ ان کو لیکچر دیا کہ میں جو کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ جاتا ہوں پیدل تو میں کیا کیا دیکھتا ہوں, کس قسم کی آپ لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں, یہ وہ تو میرے خیال میں شاید تھوڑا ذرا کرٹسی کے لیے گڈ ول کے لیے ملنے گئے ہوں گے, لیکن وہ بھی میرے خیال میں زیادہ خوش نہیں ہو, کوئی خوشگوار نہ رہی وہ ان کے لیے ملاقات, تو وہ اسی قسم کی ہیں. اچھا ویسے میں نے محسوس کیا ہے قاضی فائزہ صاحب کی ایک تو یادداشت بڑی زبردست ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شاید کتابیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں, تیسرا یہ ہے کہ وہ بہت ڈیٹیلز میں جاتے ہیں چیزوں کے, جو میں نے آبزرو کیا, کیونکہ میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے, لیکن میں ذرا دور سے بیٹھ کے آبزرو کر رہا ہوں, فیصلے پڑھتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں, ان کے لیٹرز پڑھتا ہوں جو لکھتے ہیں وہ, اور باقی یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں وہ ایک گہرائی بہت زیادہ وہ ہے. دوسرا ایک آدمی کے اندر پرسنالٹی میں نا ایک گرینجر چیز کو کہتے ہیں خوف, ایک وہ ہے کہ ان کے قریب جاتے ہوئے بندے کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے, جی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں بالکل یہ ہے ان کی پرسنالٹی میں. لائک حالانکہ میرے بارے میں بڑا تاثر ہے کہ میں شاید جسٹس قاضی فائزہ کے بہت قریب ہوں, جس کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں کتنا قریب ہوں, کتنی میری ان سے ملاقاتیں ہیں. لیکن یقین کیجیے لائک آج بھی لائک ہم جب کھڑے ہوئے تھے تو سب وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا عہد تھا, تو ہمارے لیے یہی موقع ہوتا ہے کہ ججز سے جا کے ہلکی ہلکی گپ شپ کریں, کوئی چھوٹی موٹی بات کریں. تو میں نے 4-5 دفعہ سوچا, جسٹس قاضی فائزہ صاحب کھڑے ہوئے تھے, ان کے ارد کچھ وکلاء ان کے ساتھ تصاویر لے رہے تھے, وہ 1-2 صحافی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تو میں دیگر ججز سے مل رہا تھا. لیکن میں 4-5 دفعہ سوچا, میں نے کہا جاؤں نہ جاؤں, اگر جاؤں گا ادھر ملوں گا تو پتہ نہیں آج جسٹس قاضی فائزہ صاحب کس موڈ میں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ اچھی طرح ملے ہی نہ, کوئی بات ہو سکتا ہے میرے کسی ویلاگ کی ان کو بری لگی ہوئی ہو, تو وہ کیونکہ مجھے پتا ہے وہ چیزیں مائنڈ کر دیتے ہیں. لائک جسٹس مقبول باقر کے فیئر ویل کے اوپر میں گیا, میں جا کے ان سے میں نے سلام لیا, تو جسٹس قاضی فائزہ بالکل مجھے بہت ہی اس انداز میں ملے کہ جیسے کولڈ شولڈر تھا ان کا کہ کیوں آیا یہ سلام لینے کے لیے.
تو میں چپ کر کے واپس آ گیا. مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ از ناٹ ان اے گڈ موڈ. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ میری کس بات پر ناراض تھے. تو وہ لیکن وہ اس قسم کی پرسنالٹی ہے کہ آپ کو نہیں پتا, تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ جائیں نہ جائیں, کہ بات کریں گے نہیں کریں گے. آپ کا خیال انپریڈکٹیبل ہے؟ بالکل انپریڈکٹیبل ہے. اور یہی ان کی جسے کہتے ہیں نا, میں جو 2-3 چیزیں جو ان کی لے کے میں کبھی بھی وہ جسے کہتے ہیں نا, آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا یہ بھی مجھے ہوتا ہے کہ پریشان بھی ہوتا ہوں. ایک ان کی انپریڈکٹیبل ہونا, دوسرا ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ غصیلے ہیں, بہت جلدی جذباتی ہوتے ہیں, اور تیسرا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیٹی گریٹی میں چلے جاتے ہیں, چیزوں کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. Yes. وہ ان کے لیٹرز میں نے پڑھے, ڈیٹیلز بہت زیادہ. یس, لائک آپ اگر جا رہے ہیں سپریم کورٹ, تو رستے میں آپ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ان چیزوں کے اوپر بھی آپ گاڑی کو روک دیں گے کہ یہ گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے, پولیس والے کو بلائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بطور جج سپریم کورٹ ان کو اوائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ ایسی چیزوں سے عموماً کنٹروورسیز جنریٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ بطور جج مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان چیزوں سے. ویسے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اسد صاحب کہ وہ ذرا پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے, اور اس میں جا کے وہ ڈیٹیل میں, یہ پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک پرسنالٹی, اور یہ نہیں ہے کہ اس پرسنالٹی کو بدلا جا سکتا, بدلا نہیں جا سکتا, کیونکہ ویسے ظاہر بائی برتھ ایسا ہوتا ہے بندہ. کچھ لوگ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, کچھ لوگ پرفیکشن چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو ایزی گوئنگ ہونے کے نا, آپ ذرا ڈیٹیلز میں چلے جائیں, وہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. اور جو ڈیٹیل میں جانے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں ایزی ذرا لائف گزارو, تو وہ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ان کی پرسنالٹی ٹریٹ یہ ہے کہ وہ زیادہ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, زیادہ گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں, کین آبزرور ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے ہر بار مل لیں سارا, تو اس طرح انپریڈکٹیبل, یہ ساری پرسنالٹی ٹریٹ ہوتی ہے. 16 ٹائپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان میں سے ایک پرسنالٹی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ کیا واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رفٹ ہے, اور 2 بلاکس بنے ہوئے, ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے؟ بالکل رفٹ ہے, بہت واضح رفٹ ہے. اور اب جو اس میں بات اس لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ دونوں سائڈز بھی نہیں چھپاتی کہ ہم میں رفٹس ہیں. اوپن ہے, اوپن ہے. لائک آپ دیکھیں نا, جو ججز ہیں وہ نوٹس میں لکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, ہم اس پہ ایگری نہیں کرتے, یہ رفٹ ہے. ٹھیک ہے, اور نوٹ پہ ریلیز بھی کر رہے ہیں, نوٹ ریلیز بھی کر رہے ہیں, وہ نوٹ ویب سائٹ سے ڈیلیٹ بھی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رفٹس نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر اب دیکھیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ دھڑا ایک ہے, دوسرا دھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب ہیں, ان کے ساتھ جو 7 ججز ہیں, ٹھیک, وہ دھڑا ہے. وہ دھڑا ہے, وہ دھڑا ہے, کیونکہ وہ جو چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب کہتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک, یعنی 8 ججز ایک سائڈ, 8 ججز ایک سائڈ پہ, وہ جس طرح کا بینچ بناتے ہیں, جس طرح کا فیصلہ چاہتے ہیں, وہ 8 کے 8 من وہی چیز کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن جو دوسری سائڈ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والی, یہ دھڑا نہیں ہے. ٹھیک, اور یہی ان کی آپ کہہ لیں ویکنس ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مینوور کر لیتے ہیں, یعنی اکٹھے نہیں ہیں, یہ اکٹھے نہیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ میوریک, ان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے. جسٹس منصور علی شاہ, وہ بھی ایک بہت پڑھے لکھے اپرائٹ جج ہیں, ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, جسٹس سردار طارق مسعود, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, ان کا ایک اپنا, وہ بھی فیوچر میں چیف جسٹس بنیں گے. جسٹس اطہر من اللہ, آپ کو پتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس قسم کے تھے, ابھی بھی وہ اسی قسم کی پرسنالٹی ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل ایک اپنا, جسٹس امین الدین خان. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سب لوگ اپنے ہی ذہن کے ججز ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ میں, جسے کہتے ہیں نا, میں اپنے آپ کو چوہے صاحب کے برابر رکھ کے میں کہوں گا چوہے صاحب میں اور آپ ایک جیسے ہیں. ان سب کو لگتا ہے کہ ہم شاید زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرے چیف جسٹس سے انگیجڈ ہیں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ لنک نہیں ہے, کہ ہوتا نا کہ ایک دھڑے کی طرح چیزیں کر رہے ہوں کہ ہم نے بھی مینوور کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اس لیے اب دیکھ رہے ہیں ان کے نوٹس آتے ہیں, ان نوٹس میں چیف جسٹس اور چیف جسٹس کے دھڑے کے اوپر تنقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے اقدامات کے اوپر تنقید ہوتی ہے, اس سے ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں ملتا کہ لائک جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے یہ ایک پنچ آیا ہے جڑے ہوئے ہاتھ کا. یعنی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر ان 7 ججز سے کہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں, تو یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ اکٹھے ہوں. اور یہ میں جو سب اس کے اوپر آپ کو نا ایک, اور یہ میری اوپینین نہیں ہے, یہ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ اگر یہ 7 ایک دھڑا ہوتے, ٹھیک, تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ 90s کی طرح سپریم کورٹ ضرور توڑواتی. ٹھیک ہے, چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب کو وہ ہر حال میں سجاد علی شاہ بنا کے چھوڑتے. ٹھیک ہے, ادھر سے تیاری پوری تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس سائڈ پہ 7 جو ججز تھے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا آپ کو, انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے.
ہاں وہ یعنی کہ چیف جسٹس کو پسند بھی نہیں کرتے لیکن وہ اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جائے. یس وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اس چیز کے لیے استعمال ہونے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نور صاحب کی گفتگو بھی جاری ہے اور یہ مزیدار سی گفتگو ہے, اس کے اندر نئے اینگلز آ رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن ہے یا سوشل میڈیا اس پہ اس قسم کی باتیں آج تک نہیں ہوئی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے اسی وی لاگ کے اندر ضائع ہو جائے یا ختم ہو جائے, لہٰذا ہم اس کا ایک دوسرا حصہ لے رہے ہیں. تو آج کا حصہ ختم ہوتا ہے اور شام کے وقت اس کا دوسرا ہم حصہ لگائیں گے. پارٹ 2 بھی آپ اس کا ضرور دیکھیے گا اور آپ کو مزہ آئے گا اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ پارٹ 2 پارٹ 1 سے بہتر ہے.